بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهام يا سيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار شہادت حضرت امام حسین کے سلسلے سے اور ان کے آفاقی غم کے سلسلے سے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ کالی کملی والے نبی طٰہٰ یاسین مزمل کے خطاب سے جسے نوازا گیا وہ پیغمبر آمنہ کا لال چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم تاجدار اقلیم رسالت کشور شہریار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواح العالمین کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا کہ دیکھو کہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. پیغمبر ہیں، نبی اعظم ہیں، مرسل اعظم ہیں، نبی کریم ہیں جن کی نبوت و رسالت میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. وہ پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے اور تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے. تاکید لگانے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کو. جس کی صداقت، جس کے لفظوں اور بیان کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب میرا نبی بغیر وحی الہی کے اشارے سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو اس پیغمبر کو نہ تاکید لگانے کی ضرورت ہے نہ بیان میں زور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مگر پیغمبر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر زمانے آتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے اور دنیا میں فرائض وقت اور نمارد زمانہ آتے رہیں گے، دنیا میں شک و شبہات کی آندھیاں چلتی رہیں گی، اعتراضات کے ساتھ اپنا فن عزاداروں کو ڈسنے کے لیے تیار رہیں گے. محرم آئے گا، عزاداری بدعت ہے، رونا بدعت ہے، حسین کا تعزیہ نکالنا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. مگر پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اب آدھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، آدھیوں کے تھپیڑے آتے ہیں تو آتے رہیں. بنی امیہ کی طرف سے تیر چلتے ہیں تو چلتے رہیں، بنی عباس کی طرف سے آدھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہیں. مگر ذکر حسین کی جو حرارت مومنین کے دلوں میں ہے نہ وہ آدھیاں ٹھنڈی کر سکتی ہیں نہ اعتراضات کے طوفان اسے کم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، پیغمبر عالم کہہ رہا ہے، پیغمبر دوسرا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جس کی زبان کے صدقے میں ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے نبی کو مان لیا، پیغمبر کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا اور انبیاء و مرسلین کو مان لیا، وہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ دیکھو حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کرے گی جو کبھی وہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو اب حسین کی حرارت نہ زمانے کی محتاج ہے، نہ وقت کی پابند ہے، نہ گھرانے کی پابند ہے، نہ قوم کی محتاج ہے، نہ مکان کی محتاج ہے، نہ انسانوں کی محتاج ہے. ہاں یہ اور بات ہے، ذکر حسین ہوتا رہے
जाविये से हो। जमाना बदलता है तो बदलता रहे, वक्त बदलते हैं तो बदलते रहे, अतवार तो अतवार में तगय्युरात आते रहे, मगर हुसैन की मजलिस में कमी नहीं होने वाली है। हुसैन के गिरिए पर कोई पाबंदी। हाँ, ये और बात है, ये समझ लीजिए, आज सोशल मीडिया पे इमाम हुसैन की मजलिस है, ये इबरत है हमारे लिए जो जिक्र हुसैन को हल्का समझते थे, जो जिक्र हुसैन को कम आंकते थे, जो जिक्र हुसैन को कम समझते थे। दुनिया पहचान ले, देखो जिन्होंने जिक्र हुसैन को कम आता था पहचानो, आज अब जिक्र हुसैन नहीं हो रहा है उस शान से जिस शान से होना चाहिए था। तो अब दिल मचल रहा है लोगों को कि हम फर्श अज़ा नहीं बिछा रहे हैं, हम हुसैनिया नहीं सजा पा रहे हैं, हम इमाम बाड़े नहीं सजा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखो तुम जिक्र हुसैन को हल्का न समझो, कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि जिक्र हुसैन पर पाबंदी लग सकती है। अब ये पाबंदी ही तो है कि दिल खोल कर आगे, मगर ये इबरत है कि जिन्होंने जिक्र हुसैन को हल्का समझा था उनके लिए दर्स इबरत है कि देखो कभी भी जिक्र हुसैन को ये मत समझ के मनाना कि आइंदा रहेंगे मनाएंगे, नहीं, जिक्र हुसैन को आखिरी जिक्र हुसैन समझ के मनाना, तब जाके वो कैफियत पैदा होगी जो इमाम हुसैन चाहते हैं, नबी चाहते हैं। जैसे इमाम ने गिरिया है, जैसे शहजादी ने गिरिया किया है, जैसे नबी ने जिक्र इमाम हुसैन मनाया है। एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जो आज हथियार जमाने में है हम उसे असलहा बनाएं और जिक्र हुसैनी के लिए उसे असलहा बनाकर दुनिया सोशल मीडिया है, अब इसके जरिए से जिक्र हुसैन और फैलेगा। अब दुनिया पूछेगी, फेसबुक पे ऑनलाइन है, यूट्यूब पे आए हैं, दूसरे जो जराए हैं इस वक्त मीडिया के, उस पर जिक्र इमाम हुसैन है। अब दुनिया पूछेगी ये हुसैन कौन है, ये फर्जंद रसूल कौन है, ये इमाम हुसैन कौन है। ये कितनी पाबंदियों के बाद भी जिनका जिक्र मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा था? ऐसा हुसैन ने करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में क्या कर दिया है जो इमाम हुसैन का जिक्र आज भी मनाया जा रहा है, ऐसी पाबंदी में मनाया जा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, यही तो तय है इस्लाम के वक़ार को बचाने के लिए, जिस इमाम हुसैन ने अपने अहले अयाल और उनकी परवाह नहीं की। दुनिया देखिए, जब दाइश ने खुल्लम खुल्ला हुसैन के जिक्र पर पाबंदी लगाने के लिए कहा था कि हम करबला नहीं जाने देंगे, हम जिक्र हुसैन नहीं मनाने देंगे, हम करबला नहीं जाने देंगे, हम अरबईन पर नहीं जाने देंगे, तो उस वक्त के नायबे इमाम ने फरमाया था कि हम करबला भी मनाएंगे, ताज़िया भी मनाएंगे, अरबईन पर जाएंगे, टिकट भी फ्री कर दिया, वीजा भी फ्री कर दिया। दुनिया को बताया कि देखो जब दाइश जैसी ताकत जिक्र हुसैन को नहीं रोक हुसैन के जिक्र पर पाबंदी, तो चोर मरद है जिसमें आधा सच है और आधा झूठ है। अब यही से पता चलता जहां मिलावट होती है वही जिक्र हुसैन रोकने की कोशिश की जाती है, मगर जहां हक बयानी होती है, हक वाले होते हैं, अहले बैत के परस्तार होते हैं, वहां जिक्र में बुलंदी और तरक्की होती चली जाती है। अब जमाना रोकता है तो रोकता रहे, पाबंदियां लगाई जाती है तो पाबंदियां लगाई जाती है, जिक्र हुसैन को मिटाने की कोशिश की जाती है तो कोशिश की जाती, इसके जिम्मेदार हम नहीं है बल्कि अल्लाह बचाने वाला है, नबी फैलाने वाले। सलावत पढ़ दीजिए बिल्कुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया को हमें बताना है इस मीडिया के जरिए से, अखबारों के जरिए से, चैनलों के जरिए से, अब तक जो जिक्र हुसैन छुपाया जा रहा है कि इमाम हुसैन ने क्यों क़याम किया, क्या माज़अल्लाह या सन 61 हिजरी से पहले इमाम हुसैन को ये बयान किया जा रहा था कि माज़अल्लाह खारिजी है जिन्होंने खलीफा वक्त के खिलाफ खरूज किया था। अज़ीज़ाने गिरामी, अब वक्त आ गया है कि हम किरदार कुशाई करें, जिनके चेहरे पर नकाब पड़ी है उन्हें बताया जाए कि इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब कौन है, यज़ीद इब्ने मुआविया और इब्ने अबी सुफियान कौन है, ताकि दुनिया को पता चल जाए किरदार हुसैनी क्या है, किरदार यज़ीदी क्या है। और जब तक हम बताएंगे नहीं कि किरदार हुसैनी क्या है तो आप समझ लीजिए क़याम हुसैन की मसलहतें क्या है, फ़लसफ़ा क़याम हुसैन में ही मौजूद, चाहे समझ लीजिए इसे, क़याम हुसैन का फ़लसफ़ा क्या है, क़याम इमाम हुसैन की मसलहत क्या है, क़याम इमाम हुसैन की हिकमतें क्या है, इमाम हुसैन क्या बताना
بتایا کہ دیکھو اب فیصلہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوگا، میدان میں آ کے بتایا جائے گا کہ میں کون ہوں اور میرے مقابلے میں آنے والا یزید کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدانوں میں آ کے امام حسین نے بتایا، قربانی دے کے چٹیل میدان میں دنیا کہتی ہے کہ حسین نے ایسا کیا کیا ہے سن 61 ہجری میں جو آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد فرزند زہرا کا غم منایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جو حالات کی نظر ہو جائے، جو وادیوں میں بہ جائے، جو طوفانوں میں فنا ہو جائے، جو ریگستانوں میں ختم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر حسین میں کل بھی روح ڈالی تھی تو اللہ نے ڈالی تھی، نبی نے ڈالی تھی، اور پیکر اسلام کو بچانے کے لیے جو قربانی امام حسین نے دی ہے اس کا صلہ اللہ نے دیا کہ جب تک اسلام رہے گا، وقار اسلام رہے گا، حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اب آئیے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کردار امام حسین۔ میں نے کہا دنیا کو بتایا جائے کہ اس قربانی کے پیچھے جو سن 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں دی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، دنیا کو پتا چلنا چاہیے۔ یزید کون ہے، امام حسین کون ہے، پس منظر کیا ہے، کون شجر طیبہ کا مالک ہے، کون شجر خبیثہ کا مالک ہے، امام حسین کون ہے، اہل بیت شناسی۔ اب کئی موضوع اس میں نکل رہے ہیں۔ اہل بیت قیام امام حسین، امام حسین نے جب قیام کیا ہے تو پہلے اپنا تعارف کرایا ہے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، تین کیریکٹر۔ حسین کے بابا کا نام علی، حسین کے دادا کا نام ابو طالب، یزید، تین کیریکٹر۔ یزید کے باپ کا نام معاویہ، یزید کے دادا کا نام ابو سفیان۔ جب ہم تینوں کے کردار کو پڑھیں گے اور دنیا کے سامنے پیش کریں گے تب پتا چلے گا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، مگر میں ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں۔ امام حسین نے اپنے کو پہچانوایا کہ میں کون ہوں، اور پھر یزید کو پہچانوایا ہے۔ جب مدینے کے والی کو یہ حکم ملا، اور ایک کسی نے کہا بھی تھا، کسی نے کہا مولا یزید کی بیعت کر لیجئے، تو کہا کہ جب یزید جیسا حاکم مسند رسول پر آ جائے اور خلیفہ کا ہونے کا دعویٰ کرے تو علی الاسلام السلام، ایسے شخص کے ہاتھ میں زمام اسلام دی جائے، دین اور مذہب کی بات اور دی جائے، جو یزید جیسا ہے تو اسلام پر سلام، سلامتی انا للہ، پھر فاتحہ اسلام پر جس کا حاکم یزید ہو۔ عزیزان گرامی، مدینے کا دربار ہے جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، بیعت سے مطالبہ کیا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ پہلا لفظ امام فرماتے جب بیعت کا مطالبہ کیا، رات کے سناٹے میں امام حسین کو بیعت کے لیے بلایا گیا۔ حاکم مدینہ کا دربار ہے، ولید نے مرنے کی خبر سنائی ہے، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو آپ سمجھیے قیام امام حسین کی مصلحت کیا ہے۔ امام صرف دین بچانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، امام صرف مذہب کا وقار بلند کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، امام صرف للہیت بچانے کے لیے نہیں، اپنے کو بھی پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو تم کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب بیعت کا مطالبہ کیا، انا اہل بیت النبوہ، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الوحی ومحبت الملائکہ ومحل الرحمہ، کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ پہلے سوچ تو ہم کو ہے جو اہل بیت نبوت ہے، ہم نبوت کے رشتہ دار ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں، ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ہم وہ ہیں جہاں وحی آتی ہے، ہم وہی وہ ہیں جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پہچان لو ہم کون ہیں، ہم نبوت کے رشتہ دار ہیں، نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ رسالت سے جڑتا ہے، جہاں وہ ہے جہاں سے نبوت و رسالت کا آغاز ہو رہا ہے۔ معدن الرسالہ، ہم رسالت کے معدن اور کان ہیں، جہاں سے نبوت و رسالت جہاں ملائکہ کا نزول ہے، ہم وہ ہیں جہاں وحی آتی جاتی رہتی ہے، ہم وہ ہیں جہاں جبریل جھولا جھلانے آتے ہیں، جہاں جبریل آیتیں لینے آتے ہیں، جہاں رضوان جنت بسری بن کے آتا ہے، جہاں انبیاء کا آنا جانا۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنا تعارف بنا
فتح اللہ و بنا ختم. ہم سے بیعت کا مطالبہ کرو تو سنو, ہم وہ ہیں جن سے آغاز ہوا ہے اور ہم ہی وہ ہیں جن پر ختم کیا جائے گا. کیا امام ایک جملے میں امام نے پوری کائنات کی تخلیق کا محور بتا دیا کہ پہچان لو کون ہے ہم. بنا فتح اللہ و بنا ختم, ہم وہ ہیں جن سے آغاز کائنات ہوتا ہے, ہم وہ ہیں جن سے کائنات کی انتہا ہوگی. امام فرماتے ہیں اب دنیا یہ نہ سمجھے ابو البشر آدم ضرور ہے مگر پہلی مخلوق نہیں ہے. دنیا کا آغاز ہم سے اور ہمارے نانا سے ہوا ہے. دنیا کا آغاز ہم سے ہوا ہے اور ہمارے نانا سے ہوا ہے. وہ بنا ختم, اور یہ یاد رکھنا ہم سے ہی اس دنیا کی زندگی کی انتہا ہے. ہماری وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے, ہماری وجہ سے ستاروں کو بنایا ہے, ہماری وجہ سے زمین کی تخلیق ہوئی ہے, ہماری وجہ سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ وہ ہے جو جس نے ہمیں پیدا کر کے فجر کے عالم میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ارے اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. ہمیں پیدا کرنے کے بعد فخر و مباحات خدا کر رہا ہے. ہماری عظمت کو تم کیا پہچانو. حسین نے اپنا تعارف کرا دیا, تفصیل بہت ہے, ساری تفصیلوں کو چھوڑنے کے بعد اب امام حسین نے جب اپنا تعارف کرا دیا, آواز دی سنو میں حسین ہوں, میں فرزند فاطمہ ہوں. میرا تعارف کیوں امام حسین کو ضرورت پڑی اپنا تعارف کرانے کی؟ عزیزان گرامی امام بتانا چاہتے جو اب تک مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ بھی پہچان لے, اور جو بھولنے اور نہ جاننے کی بات میں غدیر میں کہا بھی تھا ہم بھول گئے اور یاد نہیں رہا اور عقل کمزور ہو گئی ہے, بڑھاپے کا عالم ہے اور تسیہ ہو گیا, تو امام بتانا کہ جو بھولنے والے وہ بھی یاد رکھے کہ میں فرزند زہرا ہوں, میرا تعلق نبوت سے ہے, میرا رشتہ رسالت سے ہے, میرا رشتہ ملائکہ سے ہے. عزیزان گرامی اپنا تعارف کر کے امام حسین نے بتایا یزید, اور یزید کے بارے میں سن لو. وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قاتل النفس المحترمہ. یزید کون ہے اور میں کون ہوں؟ عزیزان گرامی امام نے فرمایا یزید رجل مرد فاسق ہے, فاجر ہے, شراب پیتا ہے, برائیاں کرتا ہے, علن اعلان برائیاں کرتا ہے. فاجر اسے کہا ہی جاتا ہے جو برائیاں علن اعلان کرتا رہے. عزیزان گرامی پھر امام نے فرمایا قاتل النفس المحترمہ, یزید وہ ہے جو نفس محترمہ کا قاتل ہے. اب دونوں کیریکٹر امام نے پیش کر دیے, اپنا کردار بتایا, یزید کا کردار بتایا. اب دنیا کے سامنے میں ایک فیصلہ رکھ رہا ہوں, اب مجھے فیصلہ نہیں کرنا ہے, مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے. تم مجھ سے اپنا خلیفہ بنا رہے ہو جس کا رشتہ رسالت سے ہے, جس کا رشتہ نبوت سے ہے, جس کی کلیاں ملائکہ سے مل رہی ہے, جس کی کلیاں آسمانوں سے مل رہی ہے, یا اسے خلیفہ بنا رہے ہو جو فاسق ہے, فاجر ہے, شراب پینے والا ہے. یہی تو امام بتانا چاہتے ہیں جو مالک تطہیر ہوتے ہیں ان کا شرابیوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. نعرہ حیدری, حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. میں اور کون ہوں اور یزید. اب اس کے بعد جب امام نے فیصلہ کر دیا کہ یزید شارب الخمر ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب رجس ہے اور ہم مالک تطہیر ہیں. اللہ نے ہم سے ہر رجس کو پاک رکھا ہے. جب ہم شراب کے قریب نہیں جاتے اور شراب ہمارے قریب نہیں آ سکتی, تو جب چھوٹی سی گندگی ہمارے قریب آ نہیں سکتی, ہم اس کے قریب جا نہیں سکتے, تو لا یبایا. امام نے آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یزید کون ہے اور حسین کون ہے, پہچان لو. اب امام ارشاد فرماتے ہیں لا یبایع مثلہ, لا یبایع, من جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. انا مثلی لا یبایع مثلہ. اب نہ حسین, اب حسین کے بیعت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب اگر اتنا کہنے کے بعد امام حسین اگر بیعت کر لے تو یہی تو کہا جاتا دنیا میں کہ حسین نے فاسق کی بیعت کی ہے, حسین نے فاجر کی بیعت کی ہے, حسین نے شارب الخمر کی بیعت کی ہے, حسین نے قاتل نفس محترمہ کی بیعت کی ہے. امام نے اب سارا اپنا بھی تعارف کرایا, دنیا کو یزید کا بھی تعارف کروا کے بتایا کہ یزید کون ہے, میں کون ہوں. اب یہ سمجھ لو انا لا یبایع مثلی, کہ مجھ جیسا حسین
یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ان مثلی لا یبایع مثلہ. اب امام نے ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ اپنا تعارف بھی کروایا بھرے دربار میں. ہوتا تو یہی ہے کہ اگر امام حسین میں یہ صفات نہ ہوتے اور یزید میں یہ صفتیں نہ ہوتی تو مجمع کو ٹوکنے کا حق ہے کہ کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر امام حسین کا رشتہ نبوت و رسالت و ملائکہ اور عرش سے نہ ملتا تو لوگ ٹوکتے. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، آپ نبوت کے رشتہ دار نہیں، آپ رسالت کے رشتہ دار نہیں، مگر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے یہاں کہاں وحی آئی ہے؟ آپ کے یہاں قرآن کہاں اترا ہے؟ اگر امام حسین حق پر نہ ہوتے تو لوگ ٹوکنے کا حق بنتا ہے اگر کوئی غلط بیان اسلام کرے. مگر جب امام حسین اپنی تعریف کر رہے تھے تو کسی نے ٹوکا نہیں، ٹوکا کسی نے روکا نہیں، روکا. کوئی کہہ دیتا مجمع سے اٹھ کے بڑا مجمع ہے، چاہنے والے ہیں، یزیدی ہیں، سب ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں. کہہ دیتے کہ آپ حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا وحی آتی ہے، آپ کیا اسلام آیا ہے، آپ کیا دین آیا ہے، آپ کیا مذہب ہے، ملائکہ کا آنا جانا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کو کسی نے نہیں ٹوکا. پھر جب یزید کی امام حسین دھجیاں اڑا رہے تھے تب بھی کوئی ٹوکتا. ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ رسول ہے، کاتب وحی کا بیٹا ہے، خالد المومنین کا بیٹا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ٹوکنا چاہیے تھا مگر کسی نے نہیں ٹوکا. نہ ٹوکنا بتاتا ہے کہ حسین حسین ہے اور یزید یزید ہے. جو حسین نے کہا اس کے مالک حسین ہے، اور جو یزید کے لیے امام حسین نے کہا اس کا مالک یزید ہے. اب آئیے، امام حسین نے آخر میں یہ بھی بتایا، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہے. امام حسین آخری اگر بیعت کا مطالبہ کیا ہے تو صبح ہونے دو، رات کی تاریکی میں. ظاہر سی بات ہے میڈیا کچھ سے کچھ بتا دیتی ہے. ایک انیس بیعت کو 4 ہاتھ کیسے بیعت کی، کہوں گا کچھ، دنیا کچھ لکھے گی. تو اب رات کے سناٹے میں بیعت نہیں ہوگی. ہم صبح کرتے ہیں، تم بھی صبح کرو، ہم انتظار کرتے ہیں صبح کا، تم بھی انتظار کرو. اب امام نے آخر جملہ تب ہم دیکھے ایونا احق بالخلافت والبیع. دن کے اجالے میں حسین آئے گا، ڈر ہے بیعت خلافت ہمارا حق ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. جب دن ہوگی تم جیسے چور اور نکمے جو ہیں رات کو بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمارا تو امتیاز ہی ہوتا ہے جب ولایت کے اعلان کی بات ہوتی ہے تو دوپہر میں اعلان کیا جاتا ہے من کنت مولا ہو. ہم نے کسی کا مال ہتھیایا تھوڑا ہے، ہم نے کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ تھوڑا کیا ہے کہ جو ہم ڈریں گے. ہمارا اعلان علن اعلان ہوتا ہے، دوپہر میں ہوتا ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے ہوتا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہوتا ہے، ہزاروں کے مجمع میں ہوتا ہے، پاک مجمع ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے. نبی اعلان کرتے ہیں ہم جہاد دیواری میں سقیفہ میں رہ کے کہ کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے ہیں. تم بھی صبح کرنا، ہم بھی صبح کریں گے. فَأَيُّنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ وَالْخِلَافَةِ. جب دیکھا جائے گا کہ بیعت کا حقدار کون ہے، میں زیادہ حقدار ہوں یا تم زیادہ حقدار. ہماری ولایت کربلا کردار شناسی کا نام ہے، کربلا امامت شناسی کا نام ہے. امام نے پہچانوایا کون ہے اور یزید کون ہے. عزیزان گرامی، دوسری جگہ آئی ہے یہی دعوت بالکل کردار اہل بیت شناسی، قیام امام حسین کی مصلحتیں اور حکمتیں کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے، قیام امام حسین کا مقصد کیا تھا. کچھ دور چلے تھے، قافلہ لے کے اپنا امام حسین اثناء رات ایک کوفی آتا ہے امام سے ملاقات کرنے کے لیے. سوال و جواب ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتے ہوتے اب اللہ جانے کیا کہا. مجھے جو روایت ملی ہے، جو پوائنٹ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی، اب کچھ کیا اس نے کہا. امام کا جو جملہ وہ نقل کر رہا ہوں. امام اب اس سے فرماتے ہیں پہچانیے اہل بیت کون ہے. کربلا
ہوا تھا، کردار اہل بیت کو اتنا گرایا گیا تھا کہ امام کردار اہل بیت کے وقار کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ دین، مذہب، اسلام، کردار اہل بیت کو لوگ کہتے ہیں۔ آج یہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ اتنے بگڑ گئے رہے کہ اب ابن زیاد وغیرہ کو بھی شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ بتائیے، مانگ کی جا رہی ہے، تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ ابن زیاد کو اور شمر کو اور فلاں کو اور ڈھما کو شہید کا درجہ دیا جائے اور ان کو مثلا رضی اللہ لکھا جائے، رضی اللہ پر یہ دوسری گفتگو ہو جائے گی، مگر مانگیں چل رہی ہے، تحریکیں چلائی جا رہی۔ بس اتنا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ آپ رضی اللہ، اب میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ لولے کو، لنگڑے کو، کالے کو، کلیٹے کو، چھوٹے کو، ناٹے کو، کھوٹے کو رضی اللہ کہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارا سینہ تو اور چوڑا ہو جاتا ہے۔ کم سے کم تمہاری اوقات تو دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے، اچھا ہے کھل کے آؤ، کہو کہ فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ۔ ہمارے مزاج پہ کوئی زور اور بھاری پن نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے کو اور ہلکا محسوس کر رہے ہیں۔ کم سے کم تمہارے مزاج کا تو پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے یہاں رضی اللہ ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تمہارے یہاں رضی اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم نے تو کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی کہ امام حسین کو آپ رضی اللہ کہیے۔ تمہاری تحریک کی بیساکھی کا کے سہارے کی ضرورت ہے کہ انہیں رضی اللہ لکھا جائے، مگر جو اللہ کے ہاں سے وقار، بلندی، عظمت، شرافت، مکرمت، بزرگی، حرمت، طہارت لے کے آئے ہیں، انہیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علیہ السلام کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک ان کا کردار بلند رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے جلدی سے لے کے آؤ۔ امام حسین کو ملاقات کوفی سے، امام نے کیا گفتگو نہیں پتا، لیکن امام نے کیا لطیف جملے، امام نے کیا حکمت ہے امام حسین کی، حکیم کربلا۔ سوچ سوچ کے امام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا پہچان لے کہ امام حسین نے کربلا کیوں برپا کیا۔ کیا ایسے نہیں ہوتا ہے پورا پورا گھرانہ لٹا دیا جائے؟ جب تک مقصد اہم نہ ہو تب تک بڑی قربانیاں نہیں دی جاتی۔ امام حسین نے فرمایا عجیب جملے، لو لقیتک بالمدینہ لرأیتک اسرا جبرائیل فی دارنا۔ اب کیا گفتگو نہیں پتا، لیکن امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی، اے اخلاق، اگر تو مجھ سے مدینے میں ملاقات کرتا یا میری تجھ سے مدینے میں ملاقات ہوتی تو میں اس جگہ کو دکھاتا جہاں جبریل کے آثار قدم موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یا اخلاق لو لقیتک بالمدینہ لرأیتک اسرا جبرائیل فی دارنا فنزولہ بالوحی علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس گھر کو بھی دکھاتے، اس جگہ کو دکھاتے جہاں جبریل وحی لے کے ہمارے نانا کے اوپر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی ام المومنین کے گھر اور چادر میں وحی نہیں آتی تھی، وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا مریم کبریٰ کا گھر تھا جہاں جبریل کا آنا جانا تھا، وحی کا نزول ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین کا کوئی گھر تھوڑا تھا، وہ صدیقہ طاہرہ کی پاک و پاکیزہ دہلیز تھی، چہار دیواری تھی جہاں پیغمبر کے لیے روح نزول ہوتی، وہی آتی تھی اور ملائکہ آتے تھے۔ اب اس کے بعد یا اخا اہل الکوفہ، عجیب لفظ ہے، امام نے فرمایا یا اخا اہل الکوفہ من عندنا مستقل علم۔ یہ نہیں ہم ایسے سر کٹانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہمارا ہدف ہے، مقصد ہے، ہماری حکمت ہے کربلا برپا کرنے کے سبب۔ دنیا بھول گئی تھی کہ کون حسین ہے اور کون اہل بیت ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا یا اخا اہل الکوفہ، یا اخا اہل الکوفہ من عندنا مستقل علم۔ اے میرے بھائی، اے میرے بھائی کوفے کے رہنے والے، ہم وہ ہیں جہاں سے علم و معرفت کے دریا پھوٹتے ہیں۔ ہم ہیں علم و معرفت کے جہاں سے دریا پھوٹے۔ اور مجھے مولا کائنات کا جملہ ارشاد جو فرمایا آپ نے خطبے میں آواز دیتے ہیں ینحدر عن السیل ولا یرفع الی الطیر۔ میں وہ ولی ہوں جس سے علم و معرفت کے دریا پھوٹتے ہیں، میں وہ ولی ہوں جس سے علوم و فنون کے آبشار بہتے ہیں، میں وہ ولی ہوں جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، میں وہ ولی ہوں جہاں سے علوم و معرفت
الوہیہ کے پہرے زخار دوا ہے اور ساری دنیا علی کے علوم سے فیضیاب ہو رہی ہے. اب امام دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں ولا جرتا الیہ الطیر، اور مجھ تک پرندے نہیں پہنچ سکتے. تو کیا یہاں پرندے مراد ہے؟ نہیں، علی بتانا چاہتے ہیں کہ میں علم و معرفت کے اس ہمالیہ پہ ہوں. اگر دائرے افکار انسانی وہاں تک پہنچنا چاہے تو بالوں مجبور چاہے مگر علی کی معرفت ترک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ علی ہوں، میں وہ حسین ہوں جہاں سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں. سبحان اللہ بھائی. اب میں نے کہا ظاہر صاحب امام حسین علیہ السلام کیوں امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اس وقت کے زمانے کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ جو فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. تاریخ بھری پڑی ہوئی آپ کی نگاہیں علماء اور فضلاء کا مجموعہ ہے. کیسا ماحول ہو گیا تھا. یزید کا یہ ایک شعر جو مشہور ہے ہر زبان پہ، وہ ایک ہی شعر نہیں ہے جو یہ فرماتا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاہ ولا وحی نظر. نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے. بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے رچایا ہے. کھلم کھلا دین کا اعلان ہو رہا ہے، کھلم کھلا مذہب کی تذلیل کی جا رہی ہے، وحی کا انکار کیا جا رہا ہے، خبر کا انکار کیا جاتا ہے. یہی شعر نہیں امام حسین کو کسی نے قتل کیا ہے تو فرماتا ہے لیت اشیاخی بے بدر. کاش بدر کے جو وہ سب مولا علی کی تلوار سے مارے گئے تھے ناری اور جہنمی وہ ہوتے تو دیکھتے کہتے یا یزید لا تشر حاشا لکم، دعا دیتے مجھے کہ میں نے حسین ابن علی کو قتل کر کے اپنے پرکھوں کا بدلہ لے لیا، اپنے پرکھوں کا بدلہ لے لیا. یہ تو یہ یزید کا ایک شعر ہے. اب آئیے کتنی بڑی تذلیل کی ہے اس نے مذہب کی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے بے نمازی ہو تو ٹھیک ہے چلے گا، ہے کہ نہیں؟ بے نمازی مگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اب اس سے زبردستی نماز تو پڑھا نہیں سکتے. لیکن وہی دوسرا مسئلہ ہے اگر نماز نہیں پڑھو تو ٹھیک ہے بھائی نماز نہیں پڑھو نہ پڑھو. لیکن اگر نماز ایسے کیا نماز کیا روزہ، یہ کیا ہے؟ دین کی توہین ہے. ایسا شک کیا ہے؟ اب وہ مسلمان نہیں. ضروریات دین میں اس لیے امام نے فرمایا من استخفا بصلاۃ ہی لا تنالوا شفاعت. ہماری شفاعت نہیں پا سکتا جو نماز کو ہلکا آنکھتا ہے. تو ہلکا ہی آپ نہ پڑھیے مگر ہلکا آنکھنا یہ توہین ہے. ضروریات دین اور مذہب کا انکار اور ہلکا ویسا آدمی کافر ہے، وہ ہر جگہ یہی ہے. اب آئیے سنیے قبلہ و کعبہ کی حرکتیں کیا تھی. ایسے نہیں امام حسین نے قیام کیا اور اتنی بڑی قربانی دی ہے. اگر تاریخ کھولیے اور جائیے تو سب کی پول کھلے گی. ایک سے ایک بات پڑے ہوئے ہیں. اب پہلے ہی سے شروعات کرتے ہیں یزید صاحب قبلہ و کعبہ سے کہ اب ان کا معیار پہچانیے کوالٹی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اشعار شعر کہتا ہے بھائی ایسے بھی عرب کے لوگ تو بول نہ پاتا مگر شعر تو بہرحال کہتا وہ دل مساجد للعباد تعبدها. مساجد کو چھوڑ اللہ کے بندے جائیں وہاں نماز مت پڑھیں. دل مساجد للعباد تعبدها، اللہ کے بندوں کے لیے مسجدیں چھوڑیے جا کے وہاں پڑھیں ہوں گے. وقف علی دقت الخمار فسقنا. آئیے میں خانے میں ہمیں شراب پلاتے رہیے. میں یہ ترجمہ مطلب کر رہا ہوں دل ہاں لیکن وہ وقف علی دقت الخمار. آئیے میں خانے میں کھڑے ہوئیے آپ فسقنا ہمیں پلاتے رہیے. وہاں اللہ کے بندے پڑھنے دیجیے ان کو نماز. ہمارا جو ترہ اور معیار اور امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ ہم شرابی ہیں پیئیں گے. تو امام نے بجا کہا تھا کہ شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. شرابی ہے کوئی دو رائے نہیں ہے بلا شک و شبہ شرابی ہے ہمیں پلائیے. اب فلسفہ ظاہر سی بات دیکھیے ایک تو پہلی بات تو انکار کر رہا ہے دین اور مذہب کا، اس کے بعد فلسفہ بھی بیان کرتا ہے کہ فلسفہ نماز پڑھنے کا کیا ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے شراب پینے کا. ما قال ربک ویل للذین شربوا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے قرآن میں تو یہ ہے نہیں کہ اللہ نے کہا کہ ویل للشاربین ویل للمصلین. آدھا لے لیا اس نے. ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت سے دور ہوتے ہیں وہ آدھی لیتے ہیں ہمیشہ. جس نے ان کا کام چل جائے وہ آدھے لیتے ہیں. جیسے ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ
اللہ کا ہاتھ مارے کچر پہ معذاللہ خاتم بدان کہا کہ وہ شب جمعہ گھوڑے پہ اور کچر اچر پہ سوار ہو کے آتا ہے. ظاہر بات ہے کم وقت جب ہم اپنی سواری کے لیے خچر کا استعمال پسند نہیں کرتے. بہرحال وہ ایسے ہی اللہ آدھا پیر ڈال دے گا اور جہنم دے گا حل مزید. تو جو اہل بیت کی تحریر سے دور ہو گیا ہے نہ اسے اللہ ملے گا نہ رسول اللہ ملیں گے نہ مذہب ملے گا نہ دین ملے گا نہ صحیح شریعت ملے گا. یہ اہل بیت کے افکار و خیالات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کار و مذلت کے سمندر میں دھنستے چلے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو وقت کا امام ہی نکال. اب ما قال ربک ویل للذین شرکوا بل قال ربک ویل للمصلین. ویل للمصلین آدھی پارٹی جو ہے وہ الگ کر لیا اس نے. اب پھر دوسرا فلسفہ سنیے. اما الذین شربوا فی شربہم کربوا جنہوں نے شراب پی اب دین دنیا خبر میں ایک دم مگانا مست ہے. اما الذین شربوا فی شربہم کربوا جنہوں نے شراب پی ان کا فائدہ بتا رہا ہے. شراب پی کا مست ہے. دین کیا ہے دنیا کیا ہے مذہب کیا ہے اسلام کون سے بولے. اما الذین صلوا یا اما المصلین لا دنیا ولا دینا. لیکن نمازیوں کے لیے کہا نماز پڑھے اٹھک بیٹھک چلے جائے. اس کا کہنے کا مطلب میں اس کا نماز پڑھی چلے جائے نہ ان کا دین ہے. اب فیصلہ میں اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہچان پہنچانا. کیا جو نماز کی توہین کر رہا ہے جو دین کی توہین کر رہا ہے جو مذہب کی توہین کر رہا ہے جو فلسفے بتا رہا ہے کہ دین کیا ہے مذہب کیا ہے شریعت کیا ہے آیا وہ سچا خلیفہ اور جانشین نبی ہو سکتا ہے یا وہ سچا اور خلیفہ جانشین نبی ہوگا جو دین کو بچانے کے لیے نکلا ہے جو قربانی دینے کے لیے نکلا ہے. اسی لیے پیغمبر نے جب کچھ لوگ صلح حدیبیہ پر ایمان لائے آخری بات ختم ہوا کرتا ہوں جب کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ابو سفیان تھا صلح حدیبیہ میں جب ایمان لے آیا. اب پہچانیے دونوں کردار عزیزان گرامی امام حسین کا کردار اور یزید کا کردار. یہ سلسلہ نسب یہ شجر خبیثہ عزیزان گرامی جب وہ ایمان لایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد تو پیغمبر نے کہا ان قوما آمنوا بالسنتهم لیحقنوا به دماءهم. کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان اس لیے لے آئے ہیں تاکہ اپنا خون بچا سکیں ورنہ آپ تھوڑے تھا کہ احد میں اڑ گئے نہیں مسلمانوں سے لڑیں گے. خیبر کے مارکے میں آگے وہاں لڑیں گے. احد کی مارکار آئی وہاں لڑیں گے. خندق میں نئی سینہ تان کے کفار آتا رہا. مگر یہ صلح حدیبیہ ہے. اسلام بھی موٹا ہو چکا ہے مسلمان بھی موٹے ہو چکے ہیں. اب طاقت کا عالم ہے. ہمارے پاس بھی فوج ہے لشکر ہے اسلحے ہیں. علی جیسا بہادر موجود ہے سب چکن موجود ہے. اب تو اکڑ نہیں رہے گی بدر کا کرنے والا احد کا کرنے والا خندق کا کرنے والا. آج صلح حدیبیہ 8 ہجری میں اب بھیگی بلی. اب مسلمانوں کے سامنے پیغمبر کے اسلام تو پیغمبر بھی سمجھ کے کہتے ہیں ان قوما آمنوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تاکہ اپنا خون بچا لے. میں لفظوں کو سمیٹ کے کہتا ہوں بس سمجھ لیجئے جو اسلام کی سرخی جو اسلام کی کشتی کو اپنے خون کے دھاروں پر بہا کر سکون کے ساحل تک پہنچاتے ہیں انہیں حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور جو اپنا خون بچانے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں اسے ابو سفیان کہا جاتا ہے. جنہوں نے اپنے خون کے دھاروں پر کشتی اسلام کو بہا کر سکون کے ساحل تک پہنچایا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. یہ حسین کے چہرے پر سرخی حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا خون کا نتیجہ ہے. اتنی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں ایسے نہیں دے دی تھی امام نے. نہیں مقصد عظیم تھا. قربانی بھی بڑی دے دی تھی حسین کو تاکہ اب قیامت تک کسی ایسی قربانی کی ضرورت نہ پڑے. ہاں عزیزان گرامی 82 افراد کا قافلہ امام حسین مدینے سے لے کے چلے تھے. اور جو شہداء کی تعداد ہے کربلا کے میدان میں غالباً مشہور جو ہے وہ 72 ہے. اس میں کچھ چاہنے والے بھی ہیں عزیز و اقارب بھی ہیں انصار بھی ہیں دوست بھی ہیں اور احباب بھی ہیں. ان میں ایک حر ہے. بس 2 جملے مسائل کے اس کے بعد ختم ہوا ہے. حر علیہ السلام
روایت کہتی ہے کہ حر شب عاشور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا تھا، وہی حر ہے، شب عاشور ہے، شب کا سناٹا ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے کہ یزید حر ایک مرتبہ جب بے چینی اور پسینہ دیکھا پیشانی پہ تو بھائی نے بڑھ کے، غلام نے بڑھ کے، بیٹے نے بڑھ کے کہا بابا آقا آج سے ہم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تمہاری صف میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو ہم آپ کا نام لیتے تھے، مگر آقا یہ کیسی کیفیت ہے کہ آپ کی پھرلیاں بھی کاپ رہی ہیں، پیشانی پہ پسینے ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں، زبان صحیح سے تکلم نہیں کر پا رہی ہے، آقا یہ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا صدمہ ہے، کیا فکر ہے، آواز دی تمہیں نہیں سنائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے خیمے کے قریب لے کے آئے اور آواز دی سنو کیا سنائی دے رہا ہے، کہا بابا بابا صرف دو لفظ سنائی دے رہے ہیں، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بابا خیام حسینی سے صرف ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہے۔ حر نے ہاتھ چھوڑ نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ اگر ہم حسین کا راستہ روک کے نہ لائے ہوتے تو شاید حسین کے بچوں پر یہ مصیبت نہ آتی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ غلام نے کہا، بھائی نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا وہ ارادہ انشاءاللہ صبح دیکھا جائے گا، میں آج اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے مختصر کیا۔ صبح ہوئی، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، غلام کے ساتھ ایک ننھا سا قافلہ تشکیل دے کے طرف جا رہے ہیں۔ آواز دیتے بیٹا جب میرا مولا جیسے جیسے قریب آتا رہے بتاتے رہنا۔ ایک مرتبہ حر آگے بڑھے، حر آگے بڑھتے جاتے، ادھر سے حسین حر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، استقبال کے لیے آگے بڑھے، آواز دیتے ہیں اے علی اکبر بیٹا تم علی کا استقبال کرنا، اے بھیا عباس آپ حسین علی حر کے بھائی کا استقبال کرنا۔ ایک مرتبہ آواز دی میرے چاہنے والوں تم حسین علی حر کے غلام کا استقبال کرنا، میں حر کا خود استقبال کروں گا۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے حر چلا۔ ایک مرتبہ علی کا بیٹا کہتا حر علی کو کہتا ہے کہ بابا حسین آ رہے ہیں، بابا علی اکبر آ رہے ہیں، بابا عباس آ رہے ہیں، بابا پورا لشکر آ رہا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ بس جیسے جیسے حر بڑھتے جاتے ہیں علی حر کا بیٹا علی کہتا ہے بابا ابھی کچھ دیر اور ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب آئے، ایک مرتبہ کہا بابا حسین قریب آگے۔ بس جیسے ہی حسین قریب آئے حر نے اپنے کو حسین کے قدموں پہ گرا کے کہا اے آقا بڑی گستاخی ہوئی ہے، مولا کیا حر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں زادارو کریم ابن کریم فرزند زہرا امام حسین نے حر کو اٹھایا، کلیجے سے لگا کے کہتے اے حر انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں خوش بخت ہے۔ اے آزادارو حسین نے گلے لگا لیا، خیمے سے آواز آئی اے فضا جاؤ دیکھو کوئی حسین کی مدد کے لیے آیا ہے۔ فضا در خیمہ میں آئی، آقا کون آیا ہے؟ اے مادر گرامی، اے فضا ہمارا راستہ روکنے والا حر آیا ہے۔ فضا خیمے میں آئی، اے شہزادی حر ناصر حسین بن کے آیا ہے۔ شہزادی نے کہا اے فضا جاؤ حر کو ہمارا سلام کہہ دو۔ آزادارو جب سے بھیالی کی بیٹی نے جب سے سلام کہا ہے دنیا حر کو علیہ السلام کہنے لگی ہے۔ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے دنیا حر کو علیہ السلام کہتی ہے۔ ہاں آزادارو حر نے بس آخری جملے اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ امام حسین سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، حر نے اجازت مانگی، اس کا بیٹا گیا، آخر میں حر نے بھی اجازت مانگی، بس دو جملے اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ حر کو امام اجازت نہیں دے رہے تھے، حر تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، ہمارے پاس آب و دانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دستور کے مطابق تیری ضیافت کر سکیں۔ زہرا کا لال بڑا قریب ہو گیا ہے، اے حر انشاءاللہ ہم قیامت میں روز قیامت تیری ضیافت جنت میں کریں گے۔ اے حر زہرا کے لال کو معاف کر دینا، ہم تیری ضیافت نہیں کر سکتے۔ حر نے ہاتھ جوڑ دیا آقا ابھی
अभी आया हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी जान आपके कदमों पे निसार कर दूं। बड़ी तगोदो के बाद हुर को इजाजत मिली। एक मरतबा हुर घोड़े पर सवार हुए, मैदान कारजार में आए, लड़ते रहे। एक खुसूसियत जो जनाब हुर के साथ इमाम हुसैन ने की है वो पढ़ के खत्म दुआ करता हूँ। आए मैदान में कारजार में, हमला करते रहे, बहादुर थे। और जाहिर सी बात है हुसैन की सफ में आने वाला हर इंसान बहादुर हो जाता है। हुर ने हमले किए, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, क्या कितनी देर तक लगते। आखिर में जालिमों ने जिस तरह से हुर को घेरा है, घेर कर कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है। एक मरतबा हुर जीन से जमीन पर आए और संभल न सके तो एक मरतबा आवाज दी, आका हुर का गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मौला गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हाँ आजादारों, एक मरतबा हुसैन एक तरफ से अब्बास को, एक तरफ से अली अकबर को लेके हुर के सरहाने आए, सर जानू पे रखा तो क्या देखा, बस मैंने खत्म किया, तो क्या देखा कि हुर के सर से जो नेज़ा लगा था, जो जख्म लगा था, उससे खून बह रहा है और रुक नहीं रहा है। बहुत देर तक इमाम ने साफ किया मगर खून साफ करते जाते हैं, खून साफ करते जाते हैं, जख्म से खून बहता जाता है। एक मरतबा हुर तेरे मुकद्दर को सलाम, हुर तेरी तकदीर को हमारा सलाम। क्या रुतबा पाया है, क्या दर्जा पाया है कि फर्जंदे ज़हरा ने जब देखा कि हुर की पेशानी से खून नहीं रुक रहा है, एक मरतबा मेरे मौला ने अपनी मादरे गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा के हाथों बनाया हुआ रुमाल निकाला, हुर की पेशानी में बात के कहा, हुर इससे बड़ा कोई और हदिया मैं तुझको नहीं दे सकता था। हुर ये वो रुमाल है जो मेरी माँ सैयदा ने मेरे लिए बनाया था। हाँ हुर, मैं कहूँगा हुर तेरे मुकद्दर को सलाम है। सबके लाशे के साथ कोई न कोई खुसूसियत है, मगर हुर का वो वाहिद लाशा है कि इमाम हुसैन ने हुर के जख्म पर अपनी मादरे गिरामी का रुमाल बांध के कहा, हुर ये तेरी शफाअत का सबसे मोतबर जरिया है जो मैं तेरे जख्मों पर बांध रहा हूँ। और खुदा हाफिज और वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यौमल क़यामह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वसिरुल मुस्तौदा फिहा परवरदिगार ज़ियाफ़ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे खलील से इबादत को शरफ़ और कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार जहाँ के शान नज़र करार और जान माली इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बाक़ी रख। परवरदिगार हमें भी ज़ाकिरीन इमाम हुसैन और मुबल्लिगीन इमाम हुसैन में हमारा शुमार फरमा। हमारी कलील सी इबादत को शरफ़ और कबूलियत इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आप हज़रात से गुज़ारिश है हम लोग की सूरह इखलास की तिलावत फरमा के इक़बाल रज़ा में कादिम से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं।